الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 2 حروف مرکبات اس کو پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ پہلی ویڈیو میں شاید بتایا ہے یا نہیں بتایا، اس ویڈیو میں آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، جیسے آپ کو بتایا تھا کلک کریں گے تو جو ہے نا آواز قاری صاحب کے اندر ریکارڈ ہوئی ہے وہ آپ کو سننے میں مدد دے گی۔ تو اس طرح پہلے میں اس بات کو لے کر چلتا ہوں کہ جو ہے نا آپ اس کو کیسے کلک کریں گے۔ جس طرح آپ نے پہلا لفظ پڑھا الف، اس کو ادا کرتے ہیں جیسے الف الف، یہ الف لفظ ادا ہوا ہے تو یہ دیکھ لیں آواز آپ کو آئی ہے، یہ پڑھنے میں مدد حاصل ہوئی ہے۔ یعنی اس کو نہ تو میں نے لمبا کیا ہے اور نہ ہی اس کو موٹا کیا ہے، تو ادھر بھی اسی نسبت سے آواز ریکارڈ ہوئی ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح 2 لائنیں چھوڑ کے نیچے دود الف ہے، اس کو دود موٹا بھی کرنا ہے اور آگے الف پڑھنا ہے۔ اب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اس کو۔ ضاد الف یہ دیکھا ہے ضاد دال، یہ سبق نمبر 1 کے اندر بھی آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ جو ہے اس کے اندر الف آپ نے دعا جو ہے اس کے آگے جو دال ہے یہ آپ نے تھوڑا سا ظاہر کرنا ہے تاکہ اتنا پتہ چل جائے کہ یہ لفظ کون سا ادا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی نسبت سے جو ہے دال بھی ہے اور یہ خود دعاد ہے، ان دونوں کے اندر جو ہے نا فرق محسوس ہو جائے۔ اسی طرح ہم سبق کی طرف اب چلتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یعنی 2 جس طرح یہ اوپر پہلی لائن کے اندر ہے لام الف، ایک تو یہ ہے نا الف ہے اور پھر آگے 2 لفظ ہیں، پھر آگے جو ہے نا اس تختی کے اینڈ کے اوپر 3 لفظ بھی آئیں گے، تو وہ 3 ہو یا 4 ہو، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 یا 2 سے زائد مل کر یہ مرکب بنتے ہیں۔ جب مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے، جیسے یہ لفظ پڑھا گیا ہے نا ضاد الف، اب یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا فرق کیا گیا ہے۔ اگر میں ایسے پڑھ دوں ضاد الف دلف، یہ کیا لفظ، اس کی تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لفظ ہم نے پڑھا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی ہم نے فرق محسوس کرنا ہے کہ جیسے ضاد الف، یہ دیکھ لیں فرق بھی محسوس ہو گیا، لفظ کا بھی پتہ چل گیا کہ ہم نے لفظ کو ادا کیسے کیا ہے۔ تو مزید ہم سبق کی طرف چلتے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے نا مزید اس کا اوپر ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ یعنی تلفظ کی مثال کے طور پہ ہم نے پیچھے ہم نے مستعلیہ والے حروف پڑھے ہیں تو وہ ہم نے ادھر بھی موٹے کرنے ہیں، سٹی والے پڑھے ہیں تو وہ ہم نے ادھر بھی سٹی والے ہی پڑھنے ہیں۔ اچھا، مزید ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے وہ بھی ہم ادھر ہونٹوں سے ادا کریں گے۔ اچھا، مزید لکھا ہے کہ جب 2 یا اس سے زائد حروف مل کر یا ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی شکل اس طرح بدل جاتی ہے کہ جو نا یہ لفظ لکھا ہوا ہے پہلی لائن کا چوتھے نمبر پہ با، پچھلی شکل سے اب یہاں پر آدھا اس کا سرا لکھا ہوا صرف، اسی طرح پھر الف آگے لکھ دیا گیا، اسی طرح پھر آگے لام، یہ بھی چھوٹا سا اس کا دھار لکھا گیا اور باقی اس کا سرا جو وہ ہے ہی کو نہیں ہے، یا بعض اکثر حروف کا سرا لکھا جاتا ہے اور دھاڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ جو ہے نا لفظ وہی ہیں، باہر سے کوئی نہیں ہے، وہ 29 حروف میں سے ادھر حرف آئیں گے تو ان کے اوپر آپ نے کوشش کرنی ہے۔ پھر جب جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کی رد و بدل سے پہچان کریں، یعنی نقطوں کی پہچان کریں گے، جس طرح تا لفظ آیا تا یا، اب یا وہ بھی ہوگی جو بالکل یا جو پیچھے ہم نے شکل پڑھی ہے وہ اس کی جو پیچھے شکل انہوں نے دی ہے اس طرح بھی ہوگا، ہو سکتا ہے آگے یا آئے گی تو وہ خالی بھی ہوگی جس کے نیچے 2 نقطے ہوں گے، تو ان کی بھی شکل بدلتی جائے گی، تو ہم ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بھی جو ہے نا سیکھتے جائیں گے۔ تو اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے لفظ پڑھا ہے الف، دوسرا لفظ لام الف، اچھا لام ہم نے پیچھے لمبا کیا ہے، ادھر بھی ہم لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، لام ہم نے لمبا کیا ہے تو ادھر بھی لمبا کریں، لیکن درمیان میں وقفہ رکھیں کہ ہم نے لفظ کیا ادا کیا ہے۔ اب دوسرا لفظ بھی، حالانکہ دونوں لفظ ایک ہی ہیں، لام الف اور دوسرا لام الف، یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن انہوں نے شکل چینج کر کے اس لفظ کو دونوں طرح سے انہوں نے ترتیب دی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں دوسرا لفظ جو لام لکھا ہے لام الف، آگے با آ گیا ہے، ان دونوں کو نہیں لمبا کرنا، جیسے ہم نے لام کو تو لمبا کیا ہے الف کو لمبا نہیں کیا، یہاں پر بھی ایسے ہی کریں گے، با الف نون الف، کیونکہ نون تو ہم پیچھے لمبا کیا تھا تو ادھر بھی لمبا کرنا ہے، اور الف کو لمبا نہیں کیا تو یہاں پر الف کو لمبا نہیں کریں گے، جیسے نون الف تا الف،
یعنی اب پوری لائن کے اندر آپ غور کر سکتے ہیں، جو پیچھے ہم نے لمبے کیے ہیں وہ ادھر لمبے کیے ہیں حروف، اور جو ادھر لمبے پیچھے نہیں کرنے تھے سبق نمبر 1 کے اندر وہ ہم نے ادھر نہیں کیے۔ آگے مزید جو ہے نا 3 لائنیں چھوڑ کر اب نیچے چلیں، 3 نہیں بلکہ آپ ایسا کریں کہ 5 لائنیں چھوڑ کے نیچے چلتے ہیں۔ عین لام والی ہم لائن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کے اندر بھی شاید بتایا کہ جو ہے نا اس کے اندر آپ نے صرف سمجھنا ہے، کیونکہ ہم پوری تختی پڑھیں گے تو وہ بھی وہی ہے، اگر سمجھ لیں گے تو ان 4-5 لائنوں کے اندر بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اب ہم اس کے عین لام والی ہم لائن سیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے، جیسے عین لام۔ اب دیکھیں عین بھی لام بھی دونوں ہم نے پیچھے لمبے کیے تھے، ادھر بھی لمبے کر رہے ہیں۔ اسی طرح غائن اور حروف مستعلیہ کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ غائن کو موٹا کریں اور لام کو لمبا کرنا ہے، یعنی لمبا تو دونوں کو کرنا ہے، لیکن یہاں پہ غائن حروف مستعلیہ میں سے آیا تو ان کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب حروف مستعلیہ، حروف صفیریہ، حروف شفویہ آپ کو زبانی یاد ہوں گے تو آپ کو آلریڈی پتہ چل جائے گا کہ یہ غائن میں نے موٹے حروف میں پڑھا ہے تو یہاں پر اس کو موٹا کرنا ہے۔ اچھا سیٹی والا آیا ہے تو سیٹی والا حروف آپ نے پڑھا ہے، یاد کیا تو آپ کو جلدی ذہن میں آ جائے گا کہ میں نے ادھر اس کو پڑھنا ہے موٹا کر کے، یا سیٹی والا ہے سیٹی سے اس کو پڑھنا ہے۔ آگے کاف لام، کاف کو موٹا نہیں کرنا، اس کو باریک پڑھا گیا ہے تو یہاں پر بھی اس کو باریک ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح کاف نون، آگے طا نون، وا نون۔ اب دیکھیں نون دونوں میں ہم نے لمبا پیچھے کیا تو ادھر لمبا کیا ہے، طا اور ظا موٹا کیا ہے تو ہم نے ادھر بھی موٹا کر دیا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں جی اسی دوسرے صفحے کے اوپر، مدنی قاعدے کا جو دوسرا صفحہ ہے اس کے اوپر چلتے ہیں، تو اس کی تقریباً جو ہے نا صفحے مدنی قاعدے کی نیچے سے چوتھی لائن، نیچے سے چوتھی لائن اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے الفاظ پڑھنے میں تھوڑے ہوتی ہے کہ اس کو پہلے با پڑھنا ہے یا یا پڑھنا ہے، یا پہلے یا پڑھنا ہے یا بعد میں با پڑھنا ہے، اس کے اندر بھی ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں جیسے لفظ با، یا با بھی ہم نے لمبا نہیں کیا تھا اور یا بھی ہم نے لمبا نہیں کیا، اسی طرح نون بھی لمبا ہم نے کیا ہے اور یا لمبا نہیں کیا، آگے تا لمبا نہیں کیا، یا بھی نہیں لمبا کریں گے، آگے دونوں یا ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ چیز آپ کو میں بتا رہا تھا کہ جو ہے نا بعض یا انہوں نے ویسے شکل دی ہوگی اور بعض یا کے نیچے 2 نقطے دیے ہوں گے، وہ یہ شکل ہے، یعنی چوتھے نمبر پہ جو یا لکھی ہے۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں جیسے با یا نون یا تا یا دونوں کو لمبا نہیں کیا، عام حالت کے اندر ہم نے اس کو ادا کر دیا۔ آگے لفظ آ گیا واو حمزہ۔ اب یہ دیکھ لیں کہ نیچے آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ ادھر سے کلک کریں گے تو بھی آپ کو اس سے مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ اب جس طرح میں اس کو کلک کرتا ہوں آپ اس کو سنیں کہ یہ کس طرح الفاظ ادا کیا جا رہا ہے یہاں پر بھی۔ حمزہ واو، ہم دیکھ لیں حمزہ واو، واو ہم نے پیچھے لمبا کیا ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھ لیں کہ واو حمزہ پڑھیں یا حمزہ واو پڑھیں، بہتر ہے کہ آپ پہلے بڑا لفظ پڑھ لیں جو بڑا لکھا ہے اس کو پڑھ لیں، پھر چھوٹے کو پڑھ لیں۔ اگر چھوٹے کو بھی پڑھ لیتے ہیں بعد میں بڑے کو پڑھ لیتے ہیں تو اب اس میں حرج نہیں ہے۔ ویسے یہ ہے کہ شکل پہچاننا ضروری ہے اس کے کہ لکھا کیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر پڑھا جاتا ہے وہ حمزہ واو ہی پڑھا جاتا ہے، تو آپ اس کو بھی اسی طریقے کے مطابق آپ پڑھ لیں، جیسے حمزہ واو حمزہ یا۔ اب دیکھیں واو لمبا کیا اور یا لمبا نہیں کیا، کیونکہ پیچھے ان کو فرق محسوس کی ترتیب دے دی گئی ہے کہ واو کو لمبا کرنا ہے اور یا کو نہیں لمبا کرنا۔ پھر اسی کے نیچے جو مدنی قاعدے کا صفحہ آخری لائن اس کو پڑھتے ہیں، جیسے یا ہا با۔ ہم تینوں کو لمبا نہیں کیا، تینوں کو ادا بھی کر دیا ہم نے، با تو ہونٹوں سے دانے والے حروف ہے۔ اسی طرح آگے خا، طا اور فا، اس میں 2 پہلے والے جو ہے نا یہ مستعلیہ والے ان کو موٹا کرنا ہے، اور آگے فا یہ ہونٹوں سے دانے والا ہے، اس کو ہونٹوں سے ادا کریں گے، جیسے لمبا ان کو تینوں کو نہیں کرنا، خا طا فا۔ آگے تھا،
سا کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ آگے میم درمیان میں آیا ہے اور نون ہے، ان دونوں کو لمبا ہم نے کرنا ہے، جیسے ہا میم نون، ہا سین نون، فا حمزہ تا، سین خا طا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جن کو لمبا کر رہے ہیں پیچھے، یعنی سبق نمبر 1 کے اندر، ان کو ادھر بھی لمبا کرنا ہے، جن کو پیچھے نہیں کیا ان کو ادھر بھی لمبا نہیں کرنا۔ تو باقی ان کی حروف مستعلیہ کی، صفیریہ کی، شفویہ کی، ان کے فرق اچھے خاصے آپ نے محسوس کر کے ادا کرنے ہیں۔ اب اسی تختی کی آخری لائن ہم پڑھتے ہیں، میم طا را عین شین را عین سین را را لام لام شین کاف را با سین میم۔ اب یہ دیکھ لیں پوری لائن میں نے بغیر سمجھائے آپ کو پڑھائی ہے، کیوں اس لیے پڑھائی ہے کیونکہ پیچھے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ جو لفظ ادھر موٹے کرنے تھے موٹے بھی میں نے کیے ہیں، لمبا کرنے والا کوئی حرف تھا تو ان کو لمبا بھی کیا ہے، اور جن کو مختصراً پڑھنا تھا ان کو مختصر سا بھی ادا کیا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا سبق نمبر 2 آج جو ہوا کمپلیٹ۔ تو اس کے اندر آپ نے اس کے اندر جو مین چیزیں وہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ ایک یہ کہ جو مستعلیہ والے حروف موٹے ہیں، سٹی والے ہیں، صفیریہ، اسی طرح شفویہ والے ہونٹوں سے دانے والے ہیں، ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے یہاں پر۔ اسی طرح آپ نے جو پیچھے لمبے کیے ان کو لمبا بھی کرنا ہے، اور جو پیچھے لمبے نہیں کیے ان کو ادھر لمبا بھی نہیں کرنا، اور مین چیز جو ہے نا وہ آپ نے اس کے درمیان فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ادا کیا ہے اور دوسرا کرنے کے درمیان معمولی سا فرق محسوس کروانا ہے، کہ اگر کسی کے سامنے پڑھ رہے ہیں تب بھی یا خود پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ نے محسوس کرنا ہے کہ میں نے فرق محسوس کیا ہے۔ اسی طرح اس سے ایک تو یہ کہ آپ کا لفظ بھی مکمل طریقے سے آپ ادا کر پائیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے الفاظ کے پڑھنے کے اندر خوبصورتی بھی آئے گی۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ تو آپ کو 4-5 لائنیں سمجھائی ہیں، تو اسی کے اندر مکمل تختی آپ اسی طریقے طور کے مطابق آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ آسان طریقے سے اس کو یاد کرنے میں، سمجھنے میں آپ کو آسانی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو مزید ہم انشاءاللہ الکریم سبق نمبر 3 لے کر حاضر ہوں گے، تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ وہ بھی آسان ہی ہے۔ تو مشکل تو یہ ہے کہ آپ پہلا سبق اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو آگے سبق نمبر 10 تک آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ بعض قواعد ہوتے ہیں وہ سمجھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد سمجھنے کی بھی جو ہے نا وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے کہ ہم آگے کیا سمجھنا ہے، کیونکہ پہلے آپ کو بتایا کہ جو ہے نا پورے مدنی قاعدے کا دار و مدار مجموعہ 10 سبقوں پر، اور 10 سبقوں کا پہلے سبق نمبر 1 پر ہے۔ تو آپ یہ اچھی طریقے سے آپ ذہن نشین کرتے جائیں گے تو مدنی قاعدہ مشکل نہیں ہے، آپ سمجھ لیں گے، اور صحیح طریقے سے صرف سمجھنا اور ٹائم دینا ہے بس، اور اس کے اندر کوئی تیسری چیز نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر آگے آپ کو پڑھانا پڑے گا۔ پڑھانا ہے کہ آپ اندر اس طرح کی آپ صلاحیت پیدا کریں، اس طرح پڑھیں کہ آپ کو دوسرا پڑھانے کی بھی صلاحیت آپ حاصل کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔